الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ذی الحج کے مہینے ہیں اور یہ مہینہ ذی الحج کا ذی قعدہ ہے۔ حج کے مہینوں میں ذی الحج کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک سے جڑے ہوئے بہت سے پہلو نمایاں طور پر موجود ہیں۔ اور یہ مہینہ حج کے افعال، حج کے ارکان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جڑا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اور بھی بہت سے پہلو خصوصیت کے ساتھ ماہ ذی الحج میں نمایاں طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ دین جو ایک ہی دین تھا وہ دین اسلام ہے۔ اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی فطرت ایک ہی فطرت تھی، اور فطرت یہ تھی موحد ہونے کی، توحید کے پرستار ہونے کی۔ یہی وجہ تھی جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے وہ فطرتاً اللہ کے دین کے داعی تھے، اور کچھ نبی اللہ کے پیغمبر ایسے تھے
کہ جن کی زندگیوں میں کچھ خصوصیات دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے نمایاں تھی، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور وقت کا فرعون جس کے پاس اقتدار تھا، جس کے پاس اختیارات تھے، جس کے پاس فوج تھی، جس کے پاس اسلحہ تھا، جس کے پاس لشکر تھا، یہ اکیلا رب کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے جابر، وقت کے ظالم فرعون سے ٹکرایا ہے اور اس سے ٹکر لی ہے اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو نمایاں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جو ہے ان کے مقابلے میں چاہے کوئی صاحب اقتدار ہو، چاہے کوئی صاحب اختیار ہو، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے موقف پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور تمام پیغمبروں کا موقف ایک ہی تھا، اور وہ تھا رب کی توحید، رب کی وحدانیت۔ تو یہ ایک ہی ان کا موقف تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، تو ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ تو فرعون نے دلائل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر غالب نہیں آ سکا۔ فرعون، اس کا لشکر، جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں، میں رسوا ہو رہا ہوں، میں پست ہو رہا ہوں، میں بے عزت ہو رہا ہوں، تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ اور ایک طرف ان کی طاقت فوج کی شکل میں ہے، لشکر کی شکل میں ہے، اسلحہ کی شکل میں ہے، گھوڑوں کی شکل میں ہے، تلواروں کی شکل میں ہے، قوت بازو کی شکل میں ہے، اور ایک طرف اکیلا تنہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو جب وقت کا فرعون جابر و ظالم حکمران اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول سے ٹکر لیتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر اور رسول کی ساری توجہات رب کی وحدانیت ہے، رب کی ذات ہے، اور رب پر امید ہے، رب پر توکل ہے، رب پر بھروسہ ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہوا، اور یہ دو شخص فرعون پر غالب آئے ہیں، فرعون کے لشکر پر غالب آئے ہیں، اور وہ ذلیل ہوا، اپنی قوم سمیت غرق ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ ایک پہلو خصوصیت کے ساتھ نمایاں طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے تنہا وقت کے فرعون، جابر، ظالم حکمران، صاحب اختیار، صاحب اقتدار سے ٹکر لی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی، کہ ان کو رب پر انہیں امید تھی، رب پر بھروسہ تھا، اور رب کی وحدانیت ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ تو اسی طرح اللہ کے پیغمبروں میں ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو بہت نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے، اور وہ پہلو تھا بت شکن، کہ بتوں کو یہ توڑنے والے تھے۔ جس زمانے میں یہ آئے وہ زمانہ بت فروشوں کا تھا، شرک کا تھا،
لوگ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں وہ ماحول ایسا تھا کہ گھرانہ بھی مشرکانہ، قوم بھی مشرک، ملک بھی مشرک، سب مشرکین کا زمانہ تھا۔ گھر میں شرک، قوم میں شرک اور ملک میں شرک، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف ہر سمت شرک ہی شرک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں کہ ماحول آپ کے خلاف تھا، گھر کا ماحول آپ کے خلاف، قوم کا ماحول آپ کے خلاف، ملک کا ماحول آپ کے خلاف، اور ماحول جب ماحول جیسا ہوتا ہے وہ ماحول اپنے روح میں شخص کو بہا کر لے جاتا ہے۔ جیسا ماحول ہوگا، ماحول کا غلبہ ہوگا، اسی ماحول میں انسان بہتا چلا جاتا ہے، اسی ماحول کی طرف انسان کی سوچیں راغب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح ایک بہت بڑا سیلاب ہو اور سیلاب میں ایک تنکا آپ ڈال دیں تو سیلاب اپنے بہاؤ کی طرف اس تنکے کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو گھر کا ماحول، قبیلے کا ماحول، ملک کا ماحول جیسا ہوگا وہ انسان کو بڑی تیزی کے ساتھ اس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو گھر کا ماحول، قوم کا ماحول، ملک کا ماحول اپنی روح میں بہاتا نہیں ہے، متاثر نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے اس مخالف ماحول کو اپنے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی موقف کے مطابق اس کو بدل ڈالتے تھے، تبدیل کر ڈالتے ہیں۔ تو پیغمبروں کو اللہ رب العزت یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے جو نبی ہوتا ہے اور جو رسول ہوتا ہے، جس طرح کا حدیث پاک میں آتا ہے، عام انسان عام طور پر بہہ جاتے ہیں، جیسا ماحول ملا اسی کے روح میں وہ بہہ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ رب العزت ہر بچے کو فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر والدین او یحودانہ، والدین کا ماحول یہودی ہے تو وہ بچہ یہودی بن جائے گا، او ینصرانہ، اگر والدین کا ماحول نصرانی ہے تو نصرانیت کے ماحول میں رنگ جائے گا، او یمجسانہ، اگر والدین کا ماحول آتش پرست مجوسی کا ہے تو وہ بچہ آتش پرستی میں بہہ جائے گا۔ تو گھر کا ماحول یہودی تو بچہ یہودی ہو گیا، گھر کا ماحول نصرانی تو بچہ نصرانی ہو گیا، گھر کا ماحول آتش پرستی تو بچہ آتش پرست بن گیا۔ تو گھر کا ماحول جیسا ہوگا عام انسان اس ماحول کے اندر رنگ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماحول جیسا ملا اسی ماحول میں وہ بہہ گئے۔ لیکن اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ ماحول کے روح میں بہتے نہیں ہیں، بلکہ ماحول کو وہ بدلتے ہیں، ماحول کو وہ تبدیل کرتے ہیں، ماحول کو وہ بدل ڈالتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں تشریف لائے وہ ماحول شرک کا تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ اور یہ شرک کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ شرک کی ابتدا کب سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد وہ ایک ہی دین پر تھی، اور وہ دین تھا دین اسلام۔ شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر 5 اللہ رب العزت کے برگزیدہ
بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، اور جن کا نام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 بت تھے، 5 برگزیدہ اللہ رب العزت کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن قوم کو ان سے عقیدت تھی، ان سے محبت تھی. کیوں محبت تھی؟ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. تو جب ان 5 کا انتقال ہو گیا تو قوم نے کیا کیا؟ ان کی تصویریں بنا لی، ان کی تصویریں بنا لی، اور تصاویر بنا کر اپنے گھروں میں ڈال لی. اور اس زمانے کے اندر یہ کاغذ نہیں تھا، پینسل نہ تھی، اور اللہ رب العزت نے اس زمانے کے لوگوں کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ پتھروں کو تراش تراش کر تصویریں بنایا کرتے تھے، اور بالکل ایسی ہی بنا لیا کرتے کہ جس طرح کہ آج آپ کا کیمرہ تصویر بناتا ہے، جس طرح کہ آج آپ کا کیمرہ تصویر بناتا ہے، اس طرح اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح کی وہ تصویریں بنا لیا کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے ان برگزیدہ، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تصویریں کیوں بنائی؟ کیونکہ ان لوگوں کو ان سے عقیدت تھی، محبت تھی. اور محبت کیوں تھی؟ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ نیک ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں. تو انہوں نے اس لیے ان کی تصویریں بنا لی کہ جب ان کی یاد آیا کرے تو ان کے چہروں کو دیکھ لیا کرے، ان کی تصویروں کو دیکھ لیا کرے، اور ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے، اور ہم ان کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے. اس لیے انہوں نے تصویریں بنائی. تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. آج کا تو جدید دور ہے، ہر طرح کی ٹیکنالوجی وجود میں آ چکی ہے، اور ایسے کیمرے وجود میں آ گئے. وہ تصویر بنائے، وہ تصویر جب اتارتے ہیں آپ تصویر کو دیکھیں گے کہ وہ تصویر بتلاتی ہے یہ بندہ سخت مزاج ہے یا نرم مزاج ہے، یہ جو ہے غصے میں ہے یا خوش ہے. اس کے چہرے سے اس تصویر کو دیکھ کر انسان اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے. تصویر کو دیکھ کر وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کی جس حالت میں تصویر اتاری گئی اس کا مزاج کیسا تھا، یہ خوش تھا یا غصے میں تھا یا ناراض تھا. تو وہ تصویر اپنے عکس سے، اپنے چہرے سے دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے. ارسطو ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آبادی میں نہیں رہا کرتا تھا، بازاروں میں نہیں رہا کرتا تھا، یہ پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، غاروں میں رہا کرتا تھا، اور لوگوں سے ملا نہیں کرتا تھا زیادہ. تو بہت بڑا فلسفی تھا ارسطو. تو اس کا ایک خادم تھا، وہ غار کے کنارے پر رہا کرتا تھا خدمت کے لیے. جب کوئی ارسطو سے ملنے کے لیے آتا تو وہ جو اس کا خادم تھا اس آنے والے شخص کی تصویر اتار لیا کرتا، اور جب تصویر اتار لیا کرتا تو پھر وہ تصویر جو ہے ارسطو کے سامنے پیش کی جاتی. ارسطو فلسفی جو ہے اس تصویر کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ انسان کیسا ہے، اور اس کی تصویر کو دیکھ کر دل مانتا کہ اچھا انسان ہے تو اس کو بلا لیا کرتے. اور اگر اس تصویر کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا کہ اس سے خطرہ ہے، اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ انسان اچھا نہیں ہے، تو اس کو ملاقات سے انکار کر دیا کرتے تھے. تو اتنی صلاحیت اس زمانے کے لوگوں میں تھی. آج کا جو کیمرہ ان چیزوں کو اتارتا ہے تصاویر کو، اس زمانے میں لوگ ہاتھوں سے تصویر بنا لیا کرتے تھے. لیکن قربان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا، چونکہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی کسی پیغمبر نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، تو شرک کے جتنے بھی دروازے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بند کر دیا، ان سب کو بند کر دیا. اس لیے فرما دیا کہ تصویر حرام ہے، تصویر بنانا حرام ہے، تصویر اترانا حرام ہے. اور تصویر جو ہے گھر میں تصویر
لٹکانا حرام ہے، لٹکانا حرام ہے۔ تو جس گھر کے اندر تصویر ہو کسی جاندار کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اسے یہ بات نہ سمجھ لی جائے کہ بھائی فرشتے نہیں آتے، فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اعمال لکھنے والے، آپ کی نیکیاں لکھنے والے، آپ کی برائیاں لکھنے والے، ہر وقت فرشتے موجود ہیں، وہ کسی بھی حالت میں تم سے جدا نہیں ہوتے، کسی بھی حالت میں تم سے جدا نہیں ہوتے۔ ہاں جہاں پر جس گھر میں تصویر ہو جاندار کی، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے، رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے تھے۔ شاہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، جب یہ بچے تھے بول سکتے تھے، سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے بڑی سمجھ اور عقل ان کو بچپن سے ہی عطا فرمائی تھی۔ ایک آوارہ قسم کا شخص تھا، اس کے پاس کتا تھا، اور اس کتے کو لے کر وہ جا رہا تھا، تو حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں شہید ہوئے انگریز سے لڑتے ہوئے۔ تو ان کے جو خادم تھا، جو ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا، بچے تھے، سید خاندان سے تھے، تو اس جو آوارہ شخص کتے کو لے کر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب ہے، تو فرمایا کہ مولوی صاحب تم کہتے ہو کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، جاندار کی تصویر ہو، وہاں پر فرشتے نہیں آیا کرتے۔ تو قرآن حدیث مبارکہ میں ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آیا کرتے، فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے۔ تو تم کہتے ہو کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں پر فرشتے نہیں آیا کرتے، تو میں نے کتے کو اپنے ساتھ رکھا ہے اس لیے کہ تاکہ مجھے موت نہ آئے، جب تک کتا میرے ساتھ ہوگا اسرائیل نہیں آئیں گے کہ میری وہ روح نکال سکے، میری جان نکال سکے۔ تو حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بولے، بچے تھے، ابھی جوان نہیں تھے، اللہ رب العزت نے بڑی دانائی ان کو عطا فرمائی تھی، عقل مندی اور شعور عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تم مجھے یہ بتلاؤ، یہ جو کتا ہے اس کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ وہ کہنے لگا جی آئے گی۔ تو فرمایا کہ جو اس کتے کی روح نکالے گا وہ تیری روح بھی نکال سکتا ہے، جو اس کتے کی جان نکالے گا وہ تیری جان بھی نکالے گا جب تیرا وقت آئے گا۔ تو حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا احسن انداز میں جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بتلا یہ رہا تھا شرک کا عروج تھا، شرک کا عروج تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر کا ماحول، قبیلے کا ماحول، ملک کا ماحول جو ہے توحید کے خلاف تھا، مخالف تھا۔ اور یہ میں نے جیسا بتلایا کہ 5 اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کی تعظیم لوگ کیا کرتے تھے، ان کی تصویریں بنا کر، ان کی یاد، ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ ان کے زمانے کے لوگ چلے گئے تو جوں وقت گزرتا رہا، آنے والے لوگوں کے دل و دماغ میں شیطان یہ بات بٹھا دی کہ یہ اللہ کے نائب ہے، یہ اللہ کے نائب ہے، اللہ نے اپنے سارے اختیارات ان کو دے دیے، لہٰذا اب تم ان کی پوجا پاٹ کرو، ان کی پرستش کرو، اب تم نے جو مانگنا ہے ان سے مانگو، یہ تمہاری فریاد کو سنیں گے، یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہارے حاجت روا ہیں، یہی تمہارے مشکل کشاں ہیں۔ تو ان کے سامنے پھر آنے والی نسلوں نے ان کو اپنا دیوتا مان لیا، انہیں کو اپنا خدا مان لیا اور انہیں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے، شرک کا پوری طرح عروج تھا۔ قوم کو پہلے زبانی طور پر سمجھایا، قوم نہ سمجھی، قوم کو سمجھایا، قوم نہ سمجھی، اور فرمایا اتعبدون ما تنحتون، تم جن کو اپنی ہاتھوں سے تراشتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو، انہی کی عبادت کرتے ہو۔ تو انہیں سمجھایا، وہ نہ سمجھی۔ پھر ایک دن آیا، میلے ٹھیلے کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، جس طرح آج بھی میلے ہوا کرتے ہیں تو اس زمانے میں بھی میلے ہوا کرتے تھے۔ تو قوم جو ہے میلے میں خوشی منانے کے لیے، میلے کے لیے جا رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا سقیم، میں بیمار ہوں،
میں بیمار ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر بیماری کیا ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہر وقت یہ کڑن رہا کرتی تھی، تڑپ رہا کرتی تھی کہ جن کو یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تراشتے ہیں، انہی کے سامنے پیشانی کو ٹیکتے ہیں، انہی کو اپنا خدا مانتے ہیں، انہی کو اپنے حاجت رواں مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، انہی کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، انہی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، تو ان کو یہ تکلیف تھی اندر، اور اس تکلیف میں ان کا خون کھولتا تھا، تڑپتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو قوم چلی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح میں ان کے شرک کا سد باب کروں۔ تو پھر ان کے بت خانے میں، جہاں پر ان کے بتوں کا ڈھیر تھا، انبار تھا، اور اس میں فرشتوں کے بت بنائے ہوئے، پیغمبروں کے بت بنائے ہوئے، اللہ کے نیک بندوں کے بت رکھے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور سارے بتوں کو توڑا، ہتھوڑے کے ذریعے یا کلہاڑی کے ذریعے بتوں کو توڑا، اور ایک ایک کو جب توڑ رہے تھے تو پھر اس وقت فرما رہے تھے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا ذرا۔ ان کے سامنے اسی طرح آپ کبھی دیکھیں گے جہاں پر بدعات کا عروج ہے، درباروں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کھیریں رکھی ہوئی ہیں، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، جلیبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور دربار پر بہت کچھ آپ کو ملے گا جو وہاں پر قبر کے ارد گرد لوگ رکھا کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ان بتوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، توڑتے جا رہے اور کہتے جا رہے ما لکم لا تنطقون، بولو نہ ذرا، بولتے کیوں نہیں ہو، ایک ایک کو توڑ رہے اور فرما رہے بولتے کیوں نہیں ہو۔ اور یہاں تک کہ ان کا جو بڑا بت تھا وہ رہ گیا، سب کو توڑ دیا، تو وہ کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب قوم آئی اور اس نے دیکھا سارے بت خانے میں ٹوٹے پڑے ہوئے، تو پریشان ہوئے۔ تو بتلانے والے نے بتلایا کہ ایک شخص ان کی تنقید کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا ان کی پوجا پاٹ نہ کرو، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، اسی سے پوچھو کہ ان کا حال یہ کس نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں پر آئے ان کے ساتھ، اور فرمایا کہ سارے ٹوٹے ہوئے، ایک موجود ہے، بڑا موجود ہے، فرمایا کہ اسی نے یہ کیا ہے، اسی نے یہ کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا قوم آگے سے یہ کہے گی کہ یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ تو بول نہیں سکتا، یہ چل پھر نہیں سکتا، تو یہ کیسے توڑ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کی زبان سے یہ کہلوانا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑا ہے، اسی سے پوچھو، اسی نے ان کو توڑا ہے، انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہوگی، انہوں نے توڑ دیا۔ تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو قوم نے یہی جواب دیا کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو چل نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے توڑ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا اف لکما ولما تعبدون ما تنحتون، افسوس ہے، اف ہے تم لوگوں پر کہ جو بول نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، وہ تمہاری کیا ضرورتیں پوری کریں گے، انہی کی عبادت کرتے ہو، انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح شرک کا سد باب کیا۔ لیکن جب کوئی اپنے دلائل کے ذریعے کسی کو جو ہے جھکا نہ سکے، پھر وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر قوم نے طاقت کا استعمال کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، آپ کو جلانے کے لیے، جھلسانے کے لیے۔ لیکن وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، وہ نہیں ڈرے، نہ وہ جھکے، آپ کو ڈالا گیا، پھر اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یا نار کونی بردم و سلامہ، اسی آگ کو میرے رب نے گلزار بنایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذی الحج کے مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے جڑے ہوئے ہیں، شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں بدعات عروج پا رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسا راستہ جو شرک کی طرف لے جانے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب فرمایا۔ اور انہی شرک کی طرف لے جانے والی جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ ہے تصویر سازی۔ اور وہ تصویر کون سی؟ جو آپ کاغذ پر لگا کر، کیمرے پہ اتروا کر گھروں میں لٹکا دو، سجا دو، اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے نہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور نہ ہی اس گھر میں نماز ہوتی ہے۔ اور یہ جو تصاویر ہوتی ہیں تو یہ اس کی ابتدا چونکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی پوجا پاٹ کرنے سے ہوئی ہے، ان کی تعظیم کی بنا پر ہوئی ہے۔ تو جو اللہ کا جتنا نیک بندہ ہوگا اس کی تصویر رکھنا اتنا ہی زیادہ سخت گناہ ہوگا،
کیونکہ آج اللہ کے نیک بندے کی تصویر کو دیکھ دیکھ کر آپ تعظیم کر رہے ہیں، کل کو اس کے سامنے جھکیں گے بھی، سلام بھی کریں گے، اور اس کی پوجا پاٹ پھر اسی طرح شروع ہو جائے گی۔ تو کیونکہ کبھی کسی کتے کی تصویر کو دیکھ کر کسی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آیا کرتے، کسی جاندار کی تصویر کو دیکھ کر کسی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آیا کرتے، ہمیشہ نیک لوگوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آیا کرتے ہیں، اور لیکن یہی چیز شرک کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصویر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں ضرورت کے زمرے میں کوئی چیز ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، قائد اعظم کی تصویر ہے، ضرورت ہے، گزارا نہیں ہے، آپ نے رکھی، اجازت ہے، پاسپورٹ ہے، تصویر اتروائی ہے، ضرورت ہے، اجازت ہے، لیکن جو ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے بغیر گھروں میں سجانا، گھروں میں لٹکانا، یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔